السلام علیکم، میں آپ کا بھائی ابو ایمل۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ ایسے دنوں میں مجبور لوگ، آزمائش میں مبتلا لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے سامنے آتے ہیں۔ میرے پاس 2 بہنیں آئی اپنی ماں کے ساتھ، آ کر اپنی فیملی کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے۔ میں ضروری سمجھا کہ ان کی باتیں سننے کے بعد ان کا نام بتائے بغیر آپ تک یہ بات پہنچاؤں تاکہ ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ کر سکیں۔ ایک بہن نے بتایا کہ میری شادی ہوئے 11 سال ہوا، میرے شوہر پچھلے 5-6 سال سے میرے سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیے ہیں۔ 2 بچے ہیں، میں اپنی ماں کے گھر پہ آ گئی ہوں۔ ماں کا مکان کرائے کا ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ 2 بہنیں پہلے سے شادی کے لیے تیار ہیں اور قرضہ ہے مجھے۔ ماں بیمار ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ میں کروں تو کیا کروں؟ ہر ممکن کوشش کرے، خاندان قبیلے کے لوگ بیٹھے صلح کرانے کی کوشش کرے، لیکن وہ مجھ سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیے ہیں، کوئی ربط میں نہیں ہے۔ پتہ یہ بھی چلا کہ وہ دوسری شادی کر چکے ہیں۔ آپ ہماری اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو ہم خاموشی سے، بچوں کی فیس کا مسئلہ ہے اور جو بھی اخراجات ہیں اس میں ہم دوست احباب مل کر ان کے خاموش مدد کر چکے ہیں۔ میں یہاں پر ان کی مدد کی اپیل نہیں کر رہا ہوں۔ میں دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بہن نے کہا کہ میری شادی ہوئے 1 سال ہو گیا، ایک چھوٹی سی معصوم بچی ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں سے میرے والد کے مکان پر میں آ گئی ہوں۔ میں اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتیں جا کر ننن ساس کے ایسے مسائل میں میں اپنے گھر آ گئی ہوں۔ میں حالانکہ میرے والد، میرے رشتہ دار کئی مرتبہ صلح کرانے کی کوشش کرے، لیکن وہ ضد پر ہے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوگا۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان بہنوں کی ہم کیسے مدد کریں۔ یہ لوگ ہم سے پیسوں کی مدد نہیں چاہتے، ہمارا وقت چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے اس طرح کی مجبور بہنوں کو، تو وہ مجبوراً کیا کریں گے؟ پولیس اسٹیشن کو جائیں گی، وکیل کے پاس جائیں گی، عدالت کے چکر کاٹیں گے، سالوں سال پیشی پہ پیشی، انصاف کچھ سالوں کے بعد آئے گا۔ ہماری بہن کو مجبور ہو کر روڈ پر، سڑک پر نکلنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے برائیوں کے راستے پر چلنا پڑے گا، جو بالکل گناہ ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے دوست احباب، رشتہ داروں میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے، خاندان کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے لوگ پولیس اسٹیشن، عدالت، وکیلوں کے پاس پہنچ کر وقت برباد کر رہے ہیں، پیسہ برباد کر رہے ہیں، تو ہماری پر فرض ہے کہ ان بہنوں کو کے لیے وقت نکالیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ شاہی مسجد باغ عام میں امام و خطیب صاحب کی نگرانی میں ایک فیملی کونسلنگ سینٹر چلتا ہے، علماء دین بیٹھتے ہیں، وکیل حضرات بیٹھتے ہیں، فری کونسلنگ ہوتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ محلے کی ایک مسجد میں اس طرح کے میاں بیوی کے اختلافات کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم ایک کونسلنگ سینٹر قائم کریں، تاکہ ہماری بہنیں غیروں کے پاس انصاف کے لیے نہ جائیں۔ ایسے کئی بے شمار واقعات ہیں۔ تو لہٰذا ہم پر فرض ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں، اگر جان پہچان میں کوئی بہن اس طرح آزمائش سے گزر رہی ہے، تو اس کی ہم مدد کریں۔ مدد اس طرح کہ اس کی پوری تفصیلات سنیں، پھر وہ لڑکے والوں کے پاس جائیں، ہم ان سے بات کریں، کوشش یہ کریں، 100% کوشش یہ کریں صلح کرانے کی۔ اگر ہر طرح سے ہم ناکام ہوئے ہیں، تب اختلافات بہت ہی بڑھ چکے ہیں، علیحدگی ضروری ہے، تو طلاق خلا کا جو مسئلہ ہے وہ شریعت کی روشنی میں بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ یہ کام عدالت کرے۔ تو ہماری ان 2 بہنوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے کام کو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اس طرح کے جو بہنیں ہیں ان کی مدد کے لیے ہم سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔